لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کے ہر کام میں محنت، مشقت اور مجاہدہ رکھا ہے۔ کامیابی کی طرف، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، منزل کو پانے کے لیے محنت، مجاہدہ یہ شرط اول ہے۔ دنیا کا کام ہو تو اس کے لیے بھی محنت اور مجاہدہ ہے، دین کا کام ہو تو اس کے لیے بھی محنت اور مجاہدہ ہے، آخرت کا کام ہو تو اس کے لیے بھی محنت اور مجاہدہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی کام میں سہولت اللہ نے نہیں رکھی ہے، سہولت آخر میں ہے، ابتدا میں محنت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے ہمارے راستے میں مجاہدہ ہے، مشقت ہے، محنتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، آزار ہیں، بیماریاں ہیں، موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور پھر ہماری راہ پر چلنے والوں کے لیے سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں، آرام ہے، بخشش ہے اور مغفرت ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت پڑھیں تو پہلے ان کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، حاسدین کا سامنا کرنا پڑا، معاندین کا سامنا کرنا پڑا، خاندانی دباؤ کو برداشت کرنا پڑا، اور ایک جابر قاہر طاقتور قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، تب اللہ نے دین کو زندہ فرمایا۔ اس سے پتہ لگا کہ دین دنیا کا کوئی بھی کام بغیر مجاہدے کے نہیں ہوتا ہے۔ مجاہدہ شرط اول ہے، لیکن یہی مجاہدہ اگر دنیا کے کام کے لیے ہے تو مکان بن جاتا ہے، کھیت خرید لیتے ہیں، کنواں بن جاتا ہے، باغ و بہار بن جاتی ہے۔ یہی محنت شادی کے بعد بیوی سے کرتے ہیں تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی محنت ہم کسی مکان کی تعمیر میں کرتے ہیں تو ایک خوبصورت مکان تعمیر ہو جاتا ہے۔ یہی محنت ہم اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو آنے والی نسلوں میں دین کو زندہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ 1965 کی بات ہے، اس وقت میری عمر کتنی عمر تھی؟ 7 یا 8 سال کی عمر تھی۔ اس وقت وہ جو مجلس کرتے تھے، اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 آدمی ہوتے تھے، اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ آج میری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا رہی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری بات میرے لوگوں کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ آج پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ پہنچ رہی کہ نہیں؟ آپ جن عالموں کو، جن مولویوں کو، جن پیروں کو اور خانقاہوں کی سجادہ نشینوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، یسر کی زندگی گزار رہے ہیں، راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ نہیں گزار رہے ہیں۔ اس کے پشت پر ان کے آباء و اجداد کی وہ مشقتیں اور مجاہدے ہیں جس کا پھل یہ کھا رہے ہیں۔ آپ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کھیتوں میں غلہ کیسے پیدا ہوتا ہے، باغوں میں پھل کیسے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، آپ کو خوب پتا ہے کہ نہریں کیسے جاری ہوتی ہیں، اور نہروں سے پانی جو ہے تو کنویں میں، اور نہروں سے پانی کھیتوں میں کیسے لگایا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر کام میں اللہ نے مشقت رکھا ہے، اور مشقت کے پیچھے راحت رکھی ہے۔ بدنامی کے پیچھے نیک نامی ہے، مشقت کے پیچھے جو ہے وہ راحت ہے، عسر کے بعد یسر ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ فَإِنَّ
مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. پہلے عسر ہے پھر یسر ہے، پہلے مجاہدہ ہے پھر مشاہدہ ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جب دانت تھا پیٹ تھا تو کھانے کو نہیں ملا، اب اتنا مل رہا ہے تو پیٹ بھی نہیں ہے دانت بھی نہیں ہے. دنیا کی کوئی تاریخ آپ نہیں بتا سکتے ہیں جہاں پر بغیر محنت اور مشقت کے کوئی چیز زندہ ہوئی ہو. نہ انفرادی طور پر زندہ ہوتی ہے نہ اجتماعی طور پر زندہ ہوتی ہے. بے شمار واقعات ہیں. الہ آباد کی مسجد بن رہی تھی تب، جلال آباد کی مسجد بن رہی تھی تب، آنکھ سے دیکھا ہمارے دونوں حضرت اپنے ہاتھوں میں اور سروں پر اینٹیں رکھ رکھ کر کے پہنچا رہے تھے. آج وہ مسجد وسیع اللہ کے نام سے، آج وہ مسجد مسیح اللہ کے نام سے مشہور. دنیا کے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے جلال آباد کی مسجد ہے کیسی. جن لوگوں کے پاس روپے پیسے مکان دولت بغیر محنت اور مشقت کی آئی ہے، یاد رکھنا ان کے پاس دین نہیں ہے. دین کے نام پر دین کا نام ہے. دینداری آتی ہے محنت اور مشقت سے. دنیا کا کوئی کام اگر بغیر محنت کے نہیں ہوتا تو آخرت کا کام بھی بغیر محنت کے نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات سے اپنے نفس کو روک لیا، جو سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ خواہشات، بندہ جو ہے وہ خواہشات کا غلام ہے، اور خواہشات جو ہے وہ اس پر اتنی زیادہ طاری ہے اور خواہشات کو اتنی زیادہ تابع ہے کہ جی چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہے اس کنارے نوچ لوں اس کنارے نوچ لوں. جی میں آتا ہے کہ سارے کے سارا نوچ لوں. آدمی خواہشات میں اس قدر گھم جاتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز سے وار ہو جاتا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم شہر کے رہنے والے ہیں، ہم کو یہاں گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، تحمل نہیں ہے، پورا کرتا پجامہ اندر کی وہ سب بھیگ گیا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا داماد بننے آئے آپ؟ کیا ہے؟ یا آپ کی لڑکی سے شادی کرنے آئے؟ نہیں، دین پھیلانے آئے، سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں، ذکر اللہ کو زندہ کرنے آئے ہیں. اس راہ میں اگر میری جان چلی جائے تو ہم سمجھیں گے دنیا کے سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. خواہشات سے نفس کو روکنا یہی وہ مشکل کام ہے جس کے لیے شریعت مطہرہ اتری کہ بابا اگر تم خواہشات کے غلام بنو گے تو شریعت کے غلام نہیں بن سکتے. اگر تم طبیعت کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو شریعت کے تقاضوں پر عمل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. ہم نے بھی ان کو دیکھا، ان کی منڈی سے بیٹھے، بس سیدھی سادھی بات کہا کرتے تھے، بڑا اثر تھا ان کی باتوں میں. ہم لوگ تو چیختے چلاتے نہیں تھے. وہ فرمانے لگے کہ میں گھر پہ گیا آپ نے تو میری پوتی جو ہے وہ کھسک کھسک کے چل رہی تھی، تو میرا جی چاہ دیکھیے اولیاء کرام کی بات کتنی اونچی ہوتی ہے. میرا جی چاہا کہ میں پوتی کو اپنی اٹھا لوں. تو کہنے لگا میں رک گیا. کہنے لگا میں اپنی پوتی کو اٹھانے کے لیے نیت کیا کروں. یہ ہے ولایت. کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. نبی کی سنت میں ہم اپنی اب پوتی کو اٹھا رہے ہیں. اب پوتی کو اٹھانا، پوتی کو محبت بھی ملی، نبی کی سنت بھی زندہ ہوئی، انوار پھیل گئے پورے گھر میں. ایک سنت پر عمل کرنے والا ساری رات عبادت کرو، لیکن تم اس سنت پر ہم نہیں پہنچ سکتے اس مقام پر جو آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے. کیونکہ سنت پر عمل کرنے میں مجاہدہ، سنت پر عمل کرنے میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، سنت پر عمل کرنے میں نفس کو آرے چلانے پڑتے ہیں. پوچھو یہاں سب جتنے مولوی بیٹھے ہوئے یہاں سے وہاں تک کیا لکھا ہے مفسرین نے؟ روایات میں آتا کہ 1,87,00,000 برس تک شیطان عبادت کرتا رہا. زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم کا کوئی چپا باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کی عظمت کے گن گاتے تھے. لیکن میرے بھائی، میری جان، میرے پیارے، یہ سارے سجدے اس نے اپنی طبیعت سے کیے تھے. اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا. اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، اپنی طبیعت سے کر رہا تھا. تو معلوم ہے اگر اپنی طبیعت کے تقاضے سے تم عبادت نہیں کرو گے تو بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی. اور جب اللہ نے فرمایا سجدہ کر دے اس بنی آدم کو تو انکار کر دیا کہ نہیں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. یہ تو آگ سے ملا ہے
یہ مٹی سے پیدا ہوا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. 1,87,00,000 برس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی. کیوں؟ کہ جب رب نے حکم دیا تو نہیں کیا، اپنی طبیعت سے کرتا رہا، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں تھی. اللہ کے حکم کو توڑ دیا، ہمیشہ کے لیے مردود بارگاہ. گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. نہنگو اژدہا شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا. کیوں؟ کہ امارہ کے معنی ہی آتے ہیں. امارہ کہتے ہی ہیں اس نفس کو جو صرف اور صرف معصیت کی طرف لے جاتا ہے. دلیل قرآن کیا فرمایا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پیغمبر وقت، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. نفس کا تو کام ہی ہے برائی کی طرف لے جانا. نبی کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ رحم نہ کرے تو کوئی بھی نفس کی چالاکیوں سے بچ نہیں سکتا، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت. نفس کو مارنے کا گن سیکھیے، طبیعت کے تقاضوں پر چلنے کا مزاج چھوڑ دیجئے، شریعت پر چلنے کا مزاج بنائیے، اس کے لیے نفس پہ آرے چلائیے. یہ ہے تربیتی مجلس، اس کو کہتے ہیں تربیتی نشست. لمبی لمبی تقریروں سے نہیں، بلکہ اس عزم کامل کے ساتھ اٹھنے سے کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کریں گے، چاہے کتنی ہی پریشانی آئے رب کا حکم نہیں توڑیں گے. ہم نے خواہشات کو اپنا امام بنایا تو شریعت ہمارے ہاتھ سے چھوٹتی چلی گئی. ہمارے بہت سے نوجوان بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو پہلی مرتبہ آئے، کسی کو پہچانتے نہیں ہیں. یہ تھوڑا ڈر لگ رہا کہتے ہوئے، تھوڑا اپنے لوگوں کا مجمع رہتا ہے تو تھوڑا کچھ کہہ بھی لیتے ہیں تھوڑا دبدبا کے، لیکن یہاں سب ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اگر بری کوئی سخت بات برے لگے تو تھوڑا معاف کیجیے گا. کہ طبیعت کے تقاضوں کو ہم جب تک اپناتے رہیں گے، شریعت کی روح، شریعت کی لذت ہم کو نہیں ملنے والی ہے. اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی لذت اس کو ملے گی جو طبیعت کے تقاضوں کو چھوڑ دے گا. حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی فرماتے تھے، وہ دیہات کے رہنے والے تھے، ایک دم دیہات کے. گنج مراد آباد ابھی بھی دیہاتی ہے، اس زمانے میں تو ام القریٰ تھا بالکل. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے کہ ہم مرے تو اللہ میاں ہم سے کہہ دے بھیا سجدہ کر ہم کو، یا اللہ کہہ دے قرآن پڑھ، بس میں تو قرآن پڑھوں. وہ فرماتے تھے جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے رب نے ہم کو گود میں لے لیا. جب ہم شریعت کے تقاضے پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ شریعت کی روح ہمارے اندر اترے گی تو ہم اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. یہ نام، یہ نسب، یہ شیخ زادے ہونا، یہ سید زادے ہونا، یہ ڈگری لے کر کے چلنا اللہ کی کام نہیں آئے گا. کیا خوب امیر فیصل کو سن اسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. تمغے لگا کے گھومتے ہیں ہم فلاں ہیں، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست.